حاضرین ذوال احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان، جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین محترم، بندہ مومن جو غلبہ دین کے لیے کام کرنے والا ہو، وہ عالم دین جو حق آگاہ ہو، یعنی حق کی آگاہی رکھنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے فیض کو عام فرما دیتا ہے۔ یعنی جتنی وہ جد و جہد کرتا ہے، جتنی وہ کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھ بند ہونے کے ساتھ ہی اس کی جد و جہد میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ان کے دنیا میں رہتے ہوئے ان کے نام سے واقف نہیں ہوتے، وہی لوگ ان کے مشن سے بھی واقف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مشن کے ساتھ لوگوں کو جوڑ دیتا ہے، لوگ وابستگی اختیار فرماتے ہیں۔ جیسے کہ پچھلے جمعہ کو بھی میں نے آپ کے سامنے حضرت سیدنا امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ آپ کے ایک شاگرد سے پوچھا گیا کہ حضرت ارشاد فرمائیں، آپ کے استاد حضرت امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے مدرسے میں، ان کے پاس، ان کی درسگاہ میں کتنے بچے پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا بچے جو ہے نا روز کبھی 2 کبھی 3 4 تک بچے ہوتے تھے۔ وہ کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک بچہ بھی نہیں ہوتا تھا، اکیلے بیٹھے ہوتے تھے، اکیلے بیٹھے ہوتے تھے، کوئی بھی نہیں ہوتا تھا پڑھنے والا ان کے پاس۔ لیکن قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان کے اظہار پر کہ وہی خالق اور مالک جو ہے، یعنی ان کے دور میں پڑھنے والے کل کتنے تعداد آخری 4 ہیں۔ جب ان کی وفات ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فیضان کو ایسا عام فرمایا، پوری دنیا جو ہے ان کے علم سے بھر گئی۔ ان کے بعد جو کوئی محدث ایسے نہیں تھے کہ وہ حدیث بیان تو کریں لیکن اس میں امام اوزاعی کا نام نہ ہو۔ امام اوزاعی کے نام کے بغیر جو ہے نا وہ کوئی محدث نہیں بنتا تھا۔ یہ حساب تھا یعنی امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو جب اس بات کی طرف امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی اشارہ فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ جو ہے نا، نیک لوگ، اہل حق، غلبے کے لیے، غلبہ دین کے لیے کام کرنے والے لوگ جو ہیں، فرماتے ہیں وہ جب تک زندہ رہیں وہ جد و جہد کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں لیکن جیسے وہ دنیا سے پردہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مشن میں، ان کی جد و جہد میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ ان کا فیض جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے، ان کا فیض عام ہو جاتا ہے۔ آپ حضرت سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات پڑھیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات دیکھیں۔ آپ کو اتنا تنگ کیا گیا، کئی بار آپ کو آپ کے علاقے سے نکالا گیا، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ حاکم وقت اعلان کرتا، حاکم وقت کہتا جی آپ میرا علاقہ چھوڑ دیں، میری حکومت چھوڑ دیں، چلے جائیں کہیں اور چلے جائیں۔ کئی بار آپ کو نکالا گیا، بالآخر آخری بار جب آپ کو نکالا گیا، شہر سے باہر نکل کے نا آپ نے وہیں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اب مجھ سے سفر نہیں ہوتا، اب مجھے اپنے پاس بلا لیتا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، امام بخاری رحمہ اللہ وہیں پہ وصال فرما گئے، وہیں پہ آپ کا وصال ہو گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کون ہے؟ امیر المومنین فی الحدیث ہیں جی، حدیث کا امیر المومنین ہیں۔ آپ جتنی بھی کتابیں احادیث مبارکہ کی پائی جاتی ہیں، سب سے اصح ترین کتاب، سب سے صحیح ترین کتاب جو ہے اللہ کے قرآن کے بعد، یہ امت کا اتفاق ہے، اللہ کے قرآن کے بعد کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری ہے۔ اندازہ لگائیں جی، آج کون سا ایسا مدرسہ، کون سا ایسا عالم ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ کی جامع صحیح جو ہے نا پڑھے بغیر عالم بن جائے؟ امام بخاری کی جامع پڑھے بغیر کون عالم بنے آج تک؟ بتائیں۔ یعنی جب تک وہ آپ حیات تھے آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ لیکن جیسے ہی آپ کا وصال ہوا، وہی لوگ جو آپ کے خلاف تھے، حکمرانوں کو جا کر کے اکساتے تھے، حکمرانوں کو ابھارتے تھے، وہی لوگ جو ہیں آپ کی قبر پہ آ کر معافیا مانگنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ کرم فرمایا کہ آج تک حدیث کی نوکری ایسی کی امام بخاری نے، آج تک ان کی قبر سے جو خوشبو کے حلے پھوٹ رہے تھے اس وقت، آج تک وہ بند نہیں ہوئے، آج تک وہ خوشبو آ رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر سے مولوی تھے، وہ گئے وہاں پہ، وہ کہتے ہیں وہاں میں نے خوشبو دیکھی، دروازے داخل ہوتے ہی ایسی خوشبو کی جناب لپٹیں آ رہی ہیں باہر۔ کہتے ہیں میں نے وہاں کے خادم سے پوچھا، میں نے کہا کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟
اس نے کہا واللہ کبھی خوشبو لگائی نہیں ہے ہم نے یہاں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث کی نوکری کی ہے نا، حضور کی حدیث کی خدمت کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کا صلہ عطا فرمایا آپ کو۔ اندازہ لگائیں آج جناب جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کا مزار شریف جو ہے نا وہ جگمگ کر رہا ہے، خوشبو سے مہک رہا ہے، اسی طرح کر کے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ حضور کی حدیث پڑھنے والے ہیں ان کے ذہنوں میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے وہ جگمگ کر رہا ہے کہ ان کے وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مشن کو ایسی کامیابی عطا فرمائی، ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ چہار دانگ عالم امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لے کر کے نقل کرنے لگے، لکھنے لگے، اور ایک دوسرے کے آگے ایک سے ایک تک آگے جناب کتاب آپ کے پہنچتی چلی گئی۔ آج کوئی بھی جناب ملک، کوئی بھی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع شریف نہ موجود ہو۔ اندازہ لگائیں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب آپ کو بہت زیادہ ستایا گیا جی، 18,000 کوڑے مارے گئے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، 18,000 کوڑے، اور آپ فرماتے ہیں یہ کوڑے مجھے وہ مارے گئے ان میں سے ایک کوڑا بھی اگر ہاتھی کو لگتا ہاتھی بھی چیخ پڑتا، ہاتھی کی بھی چیخیں نکل جاتی، ایسے کوڑے مارے گئے ہیں مجھے۔ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا قولوا لأہل البدع، فرمایا ان بد عقیدہ لوگوں کو کہہ دو جو مجھ پہ حکم کفر لگا رہے ہیں نا، مجھے کافر کہہ رہے ہیں، ان کو کہہ دو بیننا و بینکم یوم الجنائز، میں کہ میرے اور تمہارے درمیان یوم الجنائز، میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ جو ہے نا اس دن ہونا ہے جس دن تمہارا جنازہ اٹھنا ہے اور جس دن میرا جنازہ اٹھنا ہے، ہمارے جنازے اٹھنے پہ فائدہ ہو، یہ فیصلہ ہوگا کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا۔ اب یہاں پہ اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کانت جنازت اکبر جنازہ فی تاریخ الاسلام، کہتے ہیں تاریخ اسلام میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا تھا جو امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہوا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جو ہے وہ سب سے بڑا جنازہ ہوا ہے۔ اور اس وقت جو ہے آپ کیا فرماتے ہیں، مرد کتنے تھے اور عورتیں کتنی تھیں؟ فرماتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں مرد تھے اور اکیلی عورتیں جو ہیں وہ 60,000 تعداد تھی عورتوں کی، 60,000 سے زائد عورتیں انہوں نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شرکت کی۔ بات جو غور کرنے کی نا وہ پتہ کیا ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح اشارہ کیا وہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ امام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اور تمہارے درمیان، آج تم مجھے کافر کہہ رہے ہو نا، مجھ پہ حکم کفر لگا رہے ہو اور مجھے حکمرانوں کے پاس جا جا کے میری شکایتیں کر کے گرفتاریاں کروا کے مجھے کوڑے مروا رہے ہو، میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہونا ہے اس دن جس دن ہمارے جنازے اٹھیں گے۔ اور فیصلہ پھر کیسے ہوا، ان کے جنازے کا ذکر تک نہیں ملتا، لیکن قربان جائیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس دن جنازہ اٹھا نا جی، آپ کے جنازے کو دیکھ کے 20,000 یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اندازہ لگائیں، یہ ہے ہمارے بزرگوں کی موت، یہ ہے ان کا دنیا سے جانا۔ ان کے دنیا سے جاتے ہی ان کا مشن ایسا جناب عام ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20,000 یہودیوں کو دین کی توفیق عطا فرما دی، قبول کر لی۔ یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے یار، اتنی بڑی بات ہے، یہ ان کے جانے کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ جب تک زندہ رہے ہیں، جب تک دنیا میں رہے ہیں، تکالیف کا سامنا رہا ہے، مزاحمت کا سامنا رہا ہے، ٹکراؤ کا جناب ان کے ساتھ معاملہ رہا ہے، لیکن جیسے ان کی آنکھیں بند ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جنازے کو اتنا بڑا مبلغ بنا دیا کہ اتنا جناب ان کی زندگی میں تبلیغ سے اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا جنازہ اتنا بڑا مبلغ، اتنا بڑا داعی بن کے جا رہا ہے کہ 20,000 یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں، یعنی مطلب یہی ہے آپ کے کہنے کا، میں تم مجھ پہ حکم کفر لگا رہے ہو، میرا اور تمہارا فیصلہ تو جنازے اٹھنے کے وقت ہونا ہے جی۔ ان کے جنازے اٹھے کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا جنازہ ایسا مبلغ اور داعی بن کے جا رہا ہے، آپ تو خاموش پڑے ہوئے ہیں، آپ کا جنازہ چیخ چیخ کے اسلام کی حقانیت کا اعلان کرتا ہوا جا رہا ہے۔ 20,000 بندے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ بھی یہودی، اتنے متعصب قوم، اتنی متعصب قوم، تعصب والی قوم، اناد والی قوم، شدت والی قوم، یہودی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں یار
کہ 20,000 بندہ اس طرح کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان کے جنازے بھی مبلغ بن کے اٹھتے ہیں. جیسے جنازے اٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مشن میں وہ برکت عطا فرمائی کہ وہ لوگ جو ان کے زندگی بھر ان کے نام سے واقف نہیں تھے، ان کو جانتے نہیں تھے، کبھی یہ نہیں پتہ تھا کہاں رہتے ہیں، جیسے وہ دنیا ان کی آنکھیں بند ہوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مردہ جسم کو مبلغ بنا دیا، داعی بنا دیا. ہیں جی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے، ہاتھ حرکت نہیں کر رہے، لیکن ان کا جنازہ جو ہے نا ایسا ان کے دلوں میں جناب چوٹ مار رہا ہے کہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے کلمہ پڑھنے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے. یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ شریفہ جو ہے، اب دیکھیں ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں مدینے کے، امام یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا بہت بڑا کام ہے خاص حدیث کے دفاع کے حوالے سے، یعنی وہ لوگ جو جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کے آقا علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، امام یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو جواب دیتے تھے، اور ایسا جناب صاف کر دیتے تھے معاملہ کہ اگلے کو پتہ چل جاتا تھا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں اور اس کو اطلاع ہو چکی ہے میں جھوٹا ہوں. اور یہی وجہ نا ہمارے محدثین نے فرمایا ہے جس حدیث کے بارے میں یحییٰ بن معین کہتے ہیں نا یہ حدیث نہیں ہے، کہتے ہیں وہ حدیث ہوگی ہی نہیں. اندازہ لگی مذاق تھوڑی ہے یار. امام یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ نے زندگی ساری حضور کی حدیث کا دفاع کیا، آقا علیہ السلام کی ذات کی طرف جو جھوٹ منسوب کرتے تھے اس کو آپ دفع کرتے رہے، زندگی ساری صاف کرتے رہے. آپ کو پتہ پھر انعام کیا ملا ہے کریم آقا علیہ السلام کی طرف سے؟ مدینہ میں آپ کا جب جنازہ اٹھنے لگا تو ایک بندے کے دل میں آیا، اس نے کہا یار کیوں نہ وہی چارپائی لائی جائے جس چارپائی پر آقا علیہ السلام کو لے گئے تھے، وہی چارپائی لائی جائے. اور یہ چارپائی وہی تھی جس پر آقا علیہ السلام اپنے ظاہری حیات مبارکہ میں آرام فرمایا کرتے تھے. یعنی چارپائی آقا علیہ السلام کی، آقا علیہ السلام کی چارپائی پر حضرت امام یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا گیا. جب جنازہ چلنے لگا نا جی، ایسے ہی جنازے مدینے میں ہی جنازہ اٹھ رہا ہے، مدینے والے کے غلام کا جنازہ اٹھ رہا ہے، مدینے میں ہی اٹھ رہا ہے، اور چارپائی بھی مدینے والے سرکار کی ہے، آقا علیہ السلام کی چارپائی ہے. اسی چارپائی پہ جنازہ لے کے جب چلنے لگے نا تو ایک بندہ آگے آگے چل رہا تھا، اس نے زور سے کہا، اس نے کہا لوگو سنو، الذاب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ بندہ جو رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس پر زندگی ساری پہرا دیتا رہا ہے، حضور کی ناموس پر پہرا دیتا رہا اور آقا علیہ السلام کی حدیث کا دفاع کرتا رہا، اور آقا علیہ السلام کی طرف جو لوگ جھوٹ منسوب کرتے تھے یہ بندہ اس جھوٹ کو پرے کرتا رہا ہے. بتائیں یار زندگی میں بھی ایسا نعرہ نہیں لگا ہوگا جو ان کی وفات پر یہ نعرہ لگا اور ان کو جناب چارپائی بھی نصیب ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام کی چارپائی. تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، کب اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے کام لے. جی اب یہ بالکل ابھی کی بات جو ہے نا، حضرت سیدنا مجاہد اسلام غازی اسلام غازی اسماعیل ہنیہ شہید رحمہ اللہ، جی وہ لوگ جب تک وہ حیات رہے لوگوں کو ان کے نام کا بھی پتہ نہیں تھا. اب لوگ جو ہیں ان کے حالات پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ جو جہاد کے نام سے بھاگتے تھے، کئی لوگ جو ہیں وہ جہاد کی طرف مائل ہو رہے ہیں. جن لوگوں کو فلسطین کے معاملے کا پتہ نہیں تھا، قضیہ فلسطین سے نواقف تھے، اب وہ لوگ مسئلہ فلسطین کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ جس طرح امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا جنازہ مبلغ بن کے اٹھا ہے نا، میں نے کہا اسماعیل ہنیہ شہید تیرا جنازہ بھی مبلغ بن کے اٹھا ہے. بہت سارے لوگوں کو مسئلہ فلسطین سمجھا گیا ہے، بہت سارے لوگوں کو قضیہ فلسطین سمجھا گیا ہے، بہت سارے لوگوں کو مسئلہ فلسطین میں فلسطینیوں کا مظلوم ہونا اور اسرائیل کا ظالم ہونا سمجھا گیا ہے. انداز لگائیں کیسے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مشن میں برکت عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.